خاموش قبرستان۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ چاند بادلوں کے پیچھے چھپتا اور نکلتا تھا، جیسے خود بھی اس جگہ کو دیکھنے سے ہچکچا رہا ہو۔ شہر کے کنارے واقع وہ پرانا قبرستان دن میں بھی سنسان رہتا تھا، مگر رات کے وقت اس کی خاموشی چیخ بن جاتی تھی۔ درختوں کی شاخیں ہوا میں ہلتی تھیں تو یوں لگتا تھا جیسے کوئی سرگوشیاں کر رہا ہو۔ احمد کو پرانی جگہوں کی تحقیق کا شوق تھا۔ لوگ اسے پاگل کہتے تھے، مگر وہ خود کو سچ کا متلاشی سمجھتا تھا۔ آج وہ اسی خاموش قبرستان کی کہانی جاننے آیا تھا، جس کے بارے میں مشہور تھا کہ جو رات میں اندر گیا وہ کبھی پہلے جیسا واپس نہیں آیا۔ دروازہ چرچراتی آواز کے ساتھ کھلا۔ احمد کے قدم جیسے ہی اندر پڑے، ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا اس کے جسم میں سرایت کر گیا۔ اس نے ٹارچ جلائی، مگر روشنی دھند میں گم ہو جاتی تھی۔ ہر قبر پر نام لکھا تھا، مگر تاریخیں عجیب تھیں۔ کچھ قبریں آج کی تاریخ سے بھی آگے کی تھیں۔ احمد نے ایک قبر کے پاس رات کر لکھا ہوا نام پڑھا۔ اچانک اسے لگا جیسے مٹی ہل رہی ہو۔ اس نے خود کو سمجھایا کہ یہ محض وہم ہے، مگر دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی۔ خاموشی اتنی گہری تھی کہ اس کی سانسوں کی آواز بھی اسے اجنبی لگ رہی تھی۔ اچانک دور سے کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ قدم آہستہ آہستہ قریب آ رہے تھے۔ احمد نے آواز دی، مگر جواب میں صرف ہوا کی سیٹی سنائی دی۔ اس نے ٹارچ اس کون ہے؟ احمد کی آواز کانپ گئی۔ سایہ راگ گیا۔ پھر آہستہ آہستہ ایک شکل ابھری، ایک بوڑھا شخص سفید کفن میں لپٹا ہوا، آنکھیں اندھیرے میں چمک رہی تھیں۔ اس کے قدم زمین کو چھوتے ہی نہیں تھے۔ یہ جگہ زندوں کے لیے نہیں ہے، اس نے بھاری آواز میں کہا۔ احمد کے پاؤں جیسے زمین میں جم گئے۔ وہ بھاگنا چاہتا تھا، مگر جسم نے ساتھ نہ دیا۔ بوڑھا اس کے قریب آیا اور بولا، تم سچ جاننا چاہتے ہو؟ احمد نے ہاں میں سر ہلایا۔ بوڑھے نے قبرستان کی طرف اشارہ کیا۔ اچانک قبریں ایک ایک کر کے ہلنے لگیں۔ مٹی ہٹنے لگی اور اندر سے ہاتھ باہر آنے لگے۔ سڑے ہوئے چہرے، خالی آنکھیں اور درد سے بھری کراہی فضا میں گونجنے لگی۔ یہ سب وہ ہیں جن کی کہانیاں ادھوری رہ گئیں، بوڑھا بولا۔ یہاں مرنے والے خاموش نہیں ہوتے۔ احمد چیخ اٹھا۔ اس نے بھاگنے کی کوشش کی، مگر راستے بدل چکے تھے۔ قبرستان اب ایک بھول بھلیاں بن گیا تھا۔ ہر موڑ پر اسے اپنی ہی پرچھائی نظر آتی جو اس پر ہنس رہی تھی۔ اچانک وہ ایک قبر کے سامنے رکا۔ اس پر جو نام لکھا تھا وہ پڑھ کر اس کا خون جم گیا۔ وہ اس کا اپنا نام تھا۔ تاخن وفات آج کی تھی۔ یہ ممکن نہیں، احمد چلایا۔ بوڑھا اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ ہر وہ شخص جو یہاں کی خاموشی کو چیلنج کرتا ہے، اسی کا حصہ بن جاتا ہے۔ یہ سب وہ ہیں جن کی کہانیاں ادھوری رہ گئیں، بوڑھا بولا۔ یہاں مرنے والے خاموش نہیں ہوتے۔ احمد چیخ اٹھا۔ اس نے بھاگنے کی کوشش کی، مگر راستے بدل چکے تھے۔ قبرستان اب ایک بھول بھلیاں بن گیا تھا۔ ہر موڑ پر اسے اپنی ہی پرچھائی نظر آتی جو اس پر ہنس رہی تھی۔ اچانک وہ ایک قبر کے سامنے رکا۔ اس پر جو نام لکھا تھا وہ پڑھ کر اس کا خون جم گیا۔ وہ اس کا اپنا نام تھا۔ تاخن وفات آج کی تھی۔ یہ ممکن نہیں، احمد چلایا۔ بوڑھا اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ ہر وہ شخص جو یہاں کی خاموشی کو چیلنج کرتا ہے، اسی کا حصہ بن جاتا ہے۔ بوڑھا اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ ہر وہ شخص جو یہاں کی خاموشی کو چیلنج کرتا ہے، اسی کا حصہ بن جاتا ہے۔ زمین احمد کے قدموں تلے سے کھسکنے لگی۔ وہ گرتا چلا گیا، اندھیرے میں چیخوں کے درمیان۔ آخری چیز جو اس نے دیکھی وہ قبرستان کی خاموشی تھی، وہی خاموشی جو اب اس کی اپنی بن چکی تھی۔ اگلی صبح لوگ قبرستان کے دروازے پر ایک نئی قبر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ کسی نے احمد کو دوبارہ نہیں دیکھا، مگر رات کے وقت اگر کوئی اس قبرستان کے پاس سے گزرے تو اسے ایک آواز سنائی دیتی ہے، یہ جگہ زندوں کے لیے نہیں ہے۔ اور خاموش قبرستان ایک اور کہانی اپنے اندر دفن کر لیتا ہے۔